اے انسان تجھے کریم رب کی دہلیز سے کس نے مغرور کر دیا؟ کیوں دھوکے میں مبتلا ہو گیا؟ مالک کی دہلیز چھوڑ کے بھاگ گیا۔ ما غرک بربک الکریم، کریم رب سے تجھے کس شے نے مغرور کر دیا؟ بھاگے ہوئے کو کوئی یوں بھی آواز دیتا ہے؟ کبھی پولیس کو تعاقب کرتے دیکھا ہے مجرموں کا؟ کبھی سخت گیر استاد کو شاگرد کے ساتھ سختی کرتے دیکھا ہے؟ لیکن یہاں پیار کے چھلکتے ہوئے رنگ دیکھیے، جو مالک کی دہلیز چھوڑ کے باغی ہو گئے ہیں، سرکش متمرد شیطان کے ہتھے چڑھ گئے، اس کو رحمت آواز دے گیا ہے، وہ بھاگنے والے آ جا، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے، تیرا رب بڑا ہی کریم۔ بتا نا تجھے کس شے نے مغرور کیا؟ دولت نے؟ یہ 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے، حسن نے ڈھل جائے گا، جوانی ہے ختم ہو جائے گی، اقتدار ہے آج ہے کل نہیں، تو پھر کس بل بوتے پہ تو رب سے غافل ہو گیا ہے؟ آجا پلٹ کے، آنا تو پڑے گا تجھے، بھاگ تو سکتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اس کی رحمتیں بندے کو آواز دے رہی، کلا بل تکذبون بالدین، فرمایا کیوں نہیں، بلکہ تم آخرت کی تکذیب کرتے ہو۔ جو تم دنیا کو اپنا خدا بنا بیٹھے ہو تو اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہی ہے کہ تم آخرت کی تکذیب کرتے ہو۔ آج اثر و رسوخ سے، آج چالاکی سے، مکاری سے تم دنیا کی گرفت میں نہیں آتے، لوگوں کی نظروں میں بھی اچھے رہتے ہو، عدالتیں بھی خرید لیتے ہو اور تھانے بھی بک جاتے ہیں، آج تمہارے جرائم بھی چھپ جاتے ہیں، لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے جب حکم اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، جب ترازو پورا پورا تولے گا، وہ عدالت لگے گی تو وہ عدالت 100% پورا پورا تولے گی، انصاف ہوگا، وہ انصاف کا دن آنے کا ہے، قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے۔ تمہیں اپنی آخرت کے لیے تیاری کر دینی چاہیے۔ سورہ الانفطار ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو منظم کریں، اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بسر کریں اور اپنے رب کی راہوں کے مسافر ہوں۔ جتنے بھی جرم کیے ہیں وہ کہتا ہے میرے بندے میں کریم ہوں، آجا پلٹ کے، یہ نہیں دیکھوں گا تو نے جرم کتنے کیے، یہ دیکھوں گا تو پلٹ کے میری دہلیز پہ آ گیا ہے، تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا، بلکہ معاف کیا، تیرے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ تو آ تو صحیح، میری چوکھٹ پہ ہاتھ پھیلا تو صحیح، میں کریم ہوں، تیرا رب لگتا ہوں۔ اللہ اکبر، دیکھ تیرا میرا رشتہ کتنا گوڑا ہے۔ دیکھیے ماں کا بیٹے کے ساتھ جو رشتہ ہے، دنیا کے کسی ترازو پہ اس رشتے کی پیمائش ہو سکتی ہے؟ مائیں کتنے دکھ نہیں جھیلتی، کتنی تکلیفیں گوارا نہیں کرتی، لوگوں کے گندے کپڑے دھو رہی ہوتی اپنی اولاد کا پیٹ پالنے کی۔ ماں کے سینے میں یہ پیار کیوں ہے؟ آپ سب کا ایک جواب ہوگا، اس لیے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے۔ جس ماں نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے تو جس رب نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہو۔ تو جنم دینے والی کے پیار کا ٹھکانہ کوئی نہیں، تو جس نے دستے قدرت سے بنایا ہے، جو خالق ہے، اس کا بندے کے ساتھ کتنا پیار ہے۔ تو ماں کی گود چھوڑ کے بچہ بھاگ جائے، کتنا بھی نالائق ہو، ماں انتظار کرتی ہے، پتر آ جائے، اتنی ٹھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی۔ تو ماں چاہتی ہے بچہ جتنا بھی بڑا مجرم ہے آ جائے پلٹ کے، تو رب نہیں چاہتا کہ میرا بندہ پلٹ کے آ جائے۔ تو ماں کہتی ہے پتر آ جا، اتنی ٹھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی۔ تو مالک کیا کہتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، آجا آجا، میں بڑا ہی کریم ہوں۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ تو نے یہ جرم کیا تھا، تو آ گیا، یہ کافی ہوگا، تیرا آنا ہی میری خوشنودی کا باعث ہے کہ تو پلٹ کے آ گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے۔ اس دنیا کے اوپر جتنے بھی ہم گناہ کرتے ہیں، صرف ایک گناہ کو ہی شرک کہا گیا ہے، شرک اصغر، شرک کے علاوہ، حقیقی شرک کے علاوہ اگر کسی گناہ کو شرک کہا گیا ہے تو وہ ریا کو کہا گیا ہے۔ ریا میں انسان اس عمل میں کسی بندے کو شریک کرتا ہے، یعنی کسی بندے کی رضا جوئی کے لیے، کسی بندے سے کچھ غرضیں سمیٹنے کے لیے، اور کسی بندے کی خوشنودی کے لیے، یا اپنے نفس کو اس میں شامل کر کے وہ ریا کے ذریعے سے اپنے عمل کو ملوث کرتا ہے، تو وہ عمل پھر خالص نہیں رہتا۔ تو صرف جو شرک اصغر کہا گیا اعمال میں سے، وہ ریا کو کہا گیا، اور یہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی قابل قبول ہے۔ جہنم میں ایک وادی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ اتنا عذاب ہے اس وادی کے اندر کہ ایک دن میں 600 مرتبہ جہنم بھی اس وادی سے پناہ طلب ہے،
پناہ مانگتی اللہ مجھے اس وادی سے بچا۔ 600 مرتبہ ایک دن میں جہنم اللہ سے عرض کرتی ہے مالک مجھے اس حصے سے بچا کے رکھنا، 600 مرتبہ ایک دن۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وادی میں کون لوگ ڈالے جائیں؟ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا القراء المراؤون، وہ قراء جو ریاکاری کرتے وہ اس وادی کے اندر ڈالے جائیں گے۔ تو اب اللہ کیا چاہتا ہے ہم سے؟ اللہ چاہتا ہے میرا بندہ میرا ہی ہو اور اس کے اندر خیر کی شرکت نہ ہو۔ یار ایک عورت نہیں چاہتی کہ میرے سے محبت کرنے والا وہ شوہر ہے یا اس کی ناجائز محبت بھی ہو، وہ یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس کے اندر کسی کی معمولی سی شائبہ بھی جو ہے وہ غیر کی شرکت کا ہو۔ ایک مرد نہیں چاہتا، وہ جس سے محبت کرتا ہے تو وہ نہیں چاہتا کہ اس میں شائبہ غیر کا ہو۔ تو جو سب سے زیادہ غیرت والا نہیں، اغیر سب سے زیادہ غیرت کرنے والا ہے، تو وہ کس طرح گوارا کرے گا کہ نفس شامل ہو، خواہشات شامل ہو اور کوئی اور شامل ہو۔ قیامت کے دن جو لوگ ریاکاری کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بلائے گا اور وہ کہیں گے کہ مالک ہمارے عمل کی جزا، تو اللہ فرمائے گا ان سے لو جن کے لیے کرتے رہے، اور یہ وہ انتہائی ذلت ہوگی اس دن جو اٹھانی پڑے گی۔ تو محبت کا تقاضا پھر محبت کا خالص ہونا ہے، اور خالص للہ محبت ہی مقبول ہے، اور جو خالص للہ نہیں ہے وہ مردود ہے۔ تو اس لیے تھوڑی محبت ہو، وہ آہستہ آہستہ پروان چڑھ جائے، لیکن ہو خالص۔ تو یہ ہمارے دین کا، ہمارے رب کا، ہماری شریعت کا ہم سے تقاضا ہے۔ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں، اور محبت ان کی اس مقام پہ، اس درجے پہ کہ وہ اس محبت میں کسی اور کو خاطر میں نہیں لاتے۔ باقی جو محبتیں ہیں وہ اللہ کی محبت کی ہی صورتیں ہیں۔ مثال کے طور پہ حجر اسود ہی ہے، تو یہ اللہ کی محبت کا روپ ہے، اس کو چومنا۔ اس کے بارے میں کہا گیا کہ یمین اللہ، جو حجر اسود ہے یہ اللہ کا دایاں ہاتھ ہے۔ اللہ اکبر، تو جس نے حجر اسود کو چوما گویا اس نے رب سے مصافحہ کیا۔ یمین اللہ، اللہ کا دست راست، اس کا دست کرم۔ اللہ اکبر۔ تو پھر اب مجھے اور آپ کو سمجھ آتی ہے کہ ہم وہاں جا کے بے چین کیوں ہو جاتے، وہ کشش کیوں ہوتی ہے۔ بعض کا تن مزدہ کے اندر بھی جان آ جاتی ہے اور وہ آگے جو ہے وہ بڑھنے کو بے چین ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے دست کرم بڑھایا ہے کہ آؤ مجھ سے مصافحہ کرو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اس کی محبت کا عکس ہوا، ورنہ اسلام نے تو پتھروں سے دور کیا ہے۔ آپ اسلام کا مزاج پڑھیں، اسلام نے پتھروں سے بندوں کو دور ہٹایا ہے، لیکن اس پتھر کے نیڑے کیا جا رہا ہے۔ تو یار اس کے ساتھ ایک پتھر منسوب ہو جائے تو اس کی محبت اللہ کی محبت ہے، اور حضرت خلیل اللہ کے قدم لگ جائیں تو وہ اس کی محبت اللہ کی محبت ہے، حضرت حاجرہ کے قدم لگ جائیں تو اس پتھر کی محبت اللہ کی محبت کا عکس اور جمال ہے۔ تو پھر رسول اللہ کی محبت اللہ کی محبت کا رنگ کیوں نہیں ہوگی؟ تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایک ہی محبت ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے کی پھر ترغیب ہمیں شریعت میں جو ہے وہ ملتی ہے۔ تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے شدید محبت یہ تقاضا ایمان ہے، اور اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس سے بھی پیار کریں، اس کے محبوب سے بھی پیار کریں، اور اس کے محبوبوں سے بھی پیار کریں۔ دیکھیں، میری اولاد ہے تو میری اولاد کسی کو تعظیم دے تو میں اس کو گوارا کروں گا، آپ کی اولاد تعظیم دے گوارا کریں گے، لیکن باپ والی تعظیم کسی کو دے تو وہ تو آپ گوارا نہیں کریں گے، میں بھی گوارا نہیں کروں، چونکہ یہ تو اللہ نے مجھے اور آپ کو اعزاز دیا ہے نا۔ میری اولاد میرے سے ضد کر کے بھی کھلونے مانگ لے، کوئی چیز مانگ لے تو میں ضد پوری کروں گا اور مجھے خوشی ہوگی، لیکن میری اولاد کسی اور سے مانگے تو میری غیرت جاگے گی کہ یہ تو میرا حق تھا کہ میری اولاد کو مجھ سے اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے سوال کرنا چاہیے تھا، اس نے کسی اور سے کیا۔ تو میرا رب بھی گوارا نہیں کرتا کہ میرا بندہ ہو کسی اور کی دہلیز پہ جائے۔ کہا تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اپنے رب سے مانگو، وہ تمہیں دینے والا ہے، تمہاری ضرورتوں کی تکمیل کرنے والا ہے، یہ تمہارا رب گوارا نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے سوال کرنے سے منع کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سواری پہ بیٹھے تو ہاتھ سے کوڑا گر گیا، تو آپ
گھوڑا کھڑا کیا، نیچے اترے، کوڑا اٹھایا، پھر بیٹھے، تو کسی نے کہا کہ یہ آپ فرما دیتے، ہم پکڑ کے آپ کے ہاتھ میں دے دیتے. کہا حضور نے سوال کرنے سے منع کیا. یہ ہیں وہ لوگ جو عمل کرنے والے ہیں اور ہم تو باتیں کرنے والے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ کو ٹوٹ کے چاہتے ہیں. شدید، بلکہ شدید سے آگے اشد ہے لفظ، یہ طلبہ جانتے، اس میں تفضیل ہے. جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، محبت کی جو آخری حد ہے. اور یہاں محبت میں اشد کا لفظ کہہ لیے، دوسرے لفظوں میں اس کو عشق کہہ سکتے ہیں. جو اہل ایمان ہے وہ رب سے عشق کرتے ہیں، وہ رب سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں. اشد حب للہ، شدید محبت نہیں، اشد محبت. اشد محبت سے آگے تو کوئی درجہ ہی نہیں. تو وہ کتنی محبت کرتے ہیں، تبھی تو جانے وار دیتے ہیں اس کے نام پہ، اس کے حکم پہ گردنیں کٹواتے ہیں. یہ ہے شدید محبت کا روپ. اس کا حکم ہوا جیسا ہوا. ذرا دیکھیے یہ کتنے لوگ ہیں. آپ کوئی شہر سے آیا ہے، کوئی دیہات سے آیا ہے، کوئی دوسرے شہر سے آیا ہے، کوئی گلیوں سے نکل کے آ گیا ہے. تو یہ کیوں بھاگے بھاگے آ رہے ہیں؟ آج کل تو کسی کے پاس 10 منٹ نہیں ہے. تو آپ کہیں گے جمعہ ہے، رب کا بلاوا ہے، آگے. یہاں میں چاہوں تو 1 گھنٹہ تو گفتگو کروں، آدھا کروں، آپ بیٹھے رہیں گے، پھر چلے جائیں گے. ابھی گھر جا کے کمر سیدھی نہیں ہوگی تو پھر مسجد سے بلاوا آئے، آپ پھر بھاگے چلے آئے. تو وہ مالک اس محبت کی لاج رکھنے والا ہے. یار اللہ سے محبت بہت بڑی دولت ہے. آج اللہ سے محبت ہم بھول گئے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بھی اللہ کی محبت ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی شخص حضور کی محبت کی نفی کر دے اللہ کی محبت کا نام لے کر. جس طرح کے ایک فکر ایسی بھی موجود ہے، لیکن دوسری جانب بھی کچھ ایسی صورتیں اتر گئی ہیں کہ حضور کی محبت اس کا نام لیا جاتا ہے اور اللہ کی محبت بتدریج دلوں سے اس طرح سے ختم کر دی گئی ہے. اہل ایمان اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتا. تتجافا جنوبہم عن المضاجع، اور اللہ کی محبت کی وجہ سے راتوں کو ان کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی. وہ خوف اور طمع میں رب کو پکارتے، کبھی قیام میں، کبھی سجود میں، کبھی رکوع میں، کبھی تسبیح کرتے ہوئے، کبھی تہلیل کے ترانے پڑھتے ہوئے، اس کا مبارک نام لیتے ہوئے. تو اس کے ذکر سے اس کی محبت کا اظہار ہوتا ہے. نماز پڑھو تو ڈوب کے پڑھو، سجدہ کرو تو ڈوب کے پڑھو، گویا تم اپنے مالک کی دہلیز پہ اپنا سر رکھ دیا ہے، اور پوری تندہی کے ساتھ اس کے حضور سجدہ ریزیاں کرو، چونکہ وہ ہمارا خالق ہے. جب کسان ہل چلاتا ہے اور فصل پکتی ہے تو چڑیاں آ کے اس فصل کو چگ جاتی ہیں، کچھ دانے اٹھا کے لے جاتی ہیں. تو روایت میں آتا ہے کہ وہ اٹھائے ہوئے جو دانے چڑیاں لے گئی ہیں، اللہ ان کو بھی اس کسان کے نامہ اعمال میں صدقے کے ثواب میں لکھتا ہے. تو یہ دین ہے ہمارا. ما وعدہ فی امرا فیا صدقہ، جو تم کمائی بیوی کو لا کے دیتے، اس کو منہ میں رکھتے، برگر کھلاتے ہو، تو بیوی کو جا کے تم جو چیز کھلاتے ہو لا کے، اور اس سے وہ خوش ہوتی ہے اور تمہیں بھی اس سے مسرت ہوتی ہے، تو فرمایا کہ وہ جو تم نے کمائی کر کے لقمہ لا کے بیوی کے منہ میں دیا اور وہ خوش ہوئی، تو فرمایا تمہارا وہ بھی نامہ اعمال میں صدقے کے کھاتے میں لکھا جائے گا. تمہارا دین تو کتنا آسان دین ہے، تمہارا دین تو اتنا اچھا دین ہے. صرف یہ ہے کہ نیت کے فرق سے میں نے کہا چور اور چوکیدار بنتا ہے. اس نیت کے قبلے کو درست کرنا ہے، اس لیے اس کو سن سے دین کہا گیا ہے. انما الاعمال بالنیات. تو ہم اس کے لیے جیتے ہیں. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز، بات ختم. ہم بس اسی کے لیے جی رہے ہیں. اسی کا حکم ہے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو، ان کو دین کے سپاہی بنانا ہے، اس کو اللہ کے مطیع اور فرما بردار بندے بنانا ہے. اس کے لیے جو تم کوشش کر رہے ہو تمہارا یہ صدقہ لکھا جا رہا ہے. تم مجاہد فی سبیل اللہ ہو، تم اپنی اولاد کے لیے اس لیے کمائی کر رہے ہو کہ ان کو جو ہے وہ اللہ کا ایک مطیع بندہ بنانا ہے. تم اپنے ہمسایوں کے ساتھ اس لیے سلوک کر رہے ہو کہ ہمسائے اور اللہ رسول کا حکم ہے اور میں نے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. تم رشتہ داروں کے ساتھ نبھا رہے ہو ان کے تلخ رویوں کے باوجود بھی کہ اللہ رسول کا حکم ہے لہٰذا میں توڑ تو نہیں سکتا، لہٰذا اللہ اس کا بھی تمہیں اجر عطا کرے گا. ان تلخ رویوں کا تمہیں تمہارے نامہ اعمال میں اجر و ثواب لکھا جائے گا جو تم سہتے ہو اور برداشت کرتے ہو.
تم سردی سہتے ہو، تم گرمی سہتے ہو، تم مشکلیں سہتے ہو، تو یہ ساری تمہارا دین ہے. چونکہ تمہارے دین کو اللہ نے بہت خوبصورت بنایا ہے. تمہارا دین اور تمہاری دنیا الگ نہیں ہے. ایک صحابی کو حضور نے دیکھا کہ وہ بہت کمزور تھا. فرمایا کہ تمہاری یہ کیا حالت ہے، تم اتنے کمزور ہو؟ اس نے کہا میں نے اللہ سے ایک دعا مانگی تھی، شاید وہ قبول ہوگی. فرمایا کیا ہوا؟ میں نے دعا مانگی تھی اللہ جو آخرت کے حصے کے دکھ ہے وہ بھی دنیا پہ بھیج دے، اور میری آخرت صاف ہونی چاہیے. تو شاید میری دعا قبول ہو گئی ہے، اور مجھے بہت ساری بیماریاں، دکھ اور اذیتیں ہیں جنہوں نے مجھے گھیر رکھا ہے. تو اس پر حضور خوش ہونے کی بجائے اسے ناراض ہو کے کہا کہ تو نے یہ کیوں کہا کہ آخرت کے حصے کے دکھ دنیا پہ آ جائیں؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ مجھے اس جہان میں بہتریاں دے دے، اس جہان میں بہتریاں دے. تو یہ زندگی اچھی چیز، اچھی سواری، اچھی بیوی اور کشادہ مکان انسان کی خوش قسمتی سے، مسلمان کی، مومن کی خوش قسمتی سے بتایا گیا ہے. اچھا اللہ آپ کو گھر دے، اس میں آسودہ رہیں. اللہ آپ کو اچھی فرما بردار نیک صالحہ بیوی دے، بہت اچھی بات ہے. اللہ آپ کو اچھی گاڑی دے دے، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، اچھی بات ہے. یہ نہیں ہے کہ دین یہ ہے کہ آپ اپنے تن کے کپڑے بھی اتار کے پھینک دیں اور سردی میں ننگے ہو کے بیٹھ جائیں، یہ کوئی دین ہے؟ یہ نہیں ہے. ہمارا دین کیا ہے؟ تمہاری نیت کا قبلہ درست ہو. تمہیں جو ملتا ہے تھوڑا یا زیادہ اس پہ تم راضی ہو. تھوڑا ملے تو پھر بھی مالک تیری مرضی میں اس پہ راضی ہو، اور زیادہ ملے مالک میں تیری مرضی پہ اور تیری عطا پہ راضی ہو. تھوڑا ملے تو صبر کرے، زیادہ ملے تو بانٹنا شروع کرے، بات ختم ہو گئی. اور کاروبار کرے تو اللہ کی رضا کے لیے جائے، اور بچوں کو ایک اچھی تربیت کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے. حتیٰ کہ جو کاروبار کرتے ہوئے مشقتیں آتی ہیں، ٹینشنیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، جھٹکے لگتے ہیں انسان کو، گاہک کے رویے کی وجہ سے کسی نے ادھار لے لیا، وہ پیسے نہیں دے رہا، بار بار اس کو کہنا پڑتا ہے، اس کے سخت اور تلخ رویے ہیں. یہ جو جھٹکے اور تکلیفیں اور جو ٹینشنیں آتی ہیں، اس تاجر کو اللہ کی جانب سے اس کا بھی ثواب عطا کیا جاتا ہے. تو یہ کتنی کرم نوازی ہے اس کی، اور کتنی رحمت ہے اس کی جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان. مکے کی سرزمین سے جب حضور نے دعوت کا آغاز کیا تو بڑے تھوڑے لوگ تھے کہ جنہوں نے ابتداءً اسلام کی دعوت کو قبول کیا، اور ان لوگوں میں 2-4 لوگ چھوڑ کے باقی سارے لوگ انتہائی غریب تھے، اور غلاموں کی ایک تعداد تھی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زنیرہ اور حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اس دعوت کو قبول کیا، اور پھر عزیمت کی داستان رقم کی. 13 سال کی مسلسل تگ و تاز کے بعد جب یہ قافلہ سخت جاں یہاں سے رخصت ہو کے مدینے پہنچا، تو اللہ نے ان کے سینوں میں، اہل مدینہ کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن کی، تو مسلمانوں کی ایک معقول تعداد بن گئی. اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ جو بدر کے مقام پہ ہوا، اس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی. یہ تعداد کفار کے مقابلے میں بہت تھوڑی تھی، کیونکہ وہ 1000 کا لشکر لے کر کے آئے تھے. اور یہ جو 313 تھے، یہ بھی مسلح نہیں تھے سارے. 2 گھوڑے تھے ان کے پاس، 6 زرہیں تھیں اور 8 تلواریں تھیں، 70 اونٹ تھے، اور باری باری سوار ہوتے تھے. اور میں نے پڑھا ہے کہ وہ تلواریں بھی سلامت نہیں تھیں، کسی کا دستہ ٹوٹا ہوا تھا، کسی کی نوک ٹوٹی ہوئی تھی، کسی کو دندانے پڑے ہوئے تھے، کوئی زہر میں بجھنے والی تھی. اور جن کے پاس تلواریں نہیں تھی، انہوں نے مدینے سے نکلتے ہوئے کھجوروں کی شاخیں توڑ لی. یہ اللہ کے مجاہد تھے، چلے تھے جنگ کرنے کو. یہودی اور عیسائی اپنی دکانوں پہ بیٹھ کے مسلمانوں کے اس
گزرتے ہوئے قافلے کو دیکھ کر کے کہنے لگے مسلمانوں تمہارے پاس تو آلات حرب و ضرب ہیں نہیں، کس بل بوتے پہ جا رہے ہو؟ کون سا اسلحہ ہے تمہارے پاس؟ جنگیں تو اسلحے سے لڑی جاتی ہیں، اسلحہ تمہارے پاس ہے ہی نہیں۔ تو مسلمانوں نے جو جواب دیا اس کو مورخ اسلام حفیظ جلندری نے اپنے شاہ نامے میں لکھا۔ حضور بھی چادر رحمت اوڑے اوڑے آگے جا رہے تھے، انہوں نے اشارہ کیا حضور کی طرف اور کہا نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو اس سادی سی کالی کملی والے پر۔ 16 رمضان کو یہ قافلہ بدر کے مقام پہ عمیر کی نظروں سے گزر رہا تھا اور اس نے ابو جہل کو جا کے رپورٹ دی کہ وہ 3 اونٹ کھانے والے لوگ ہیں، یعنی 300 سے اوپر یا کچھ نیچے ہیں۔ اور عمیر نے کہا کہ میں وادیاں اور ٹیلے بھی دیکھ آیا ہوں، پیچھے کمک بھی نہیں ہے، آلات حرب و ضرب بھی تھوڑے ہیں۔ ابو جہل پہلے بڑا متکبر تھا، سرکشی تمرد اس کا اور بڑھ جاتا ہے۔ صنادید قریش کو بلا کے کہتا ہے میں پہلے ہی کہتا تھا نا کہ 360 خداؤں کے ساتھ ایک خدا کا مقابلہ ہی کیا ہے، اب دیکھ لو کتنی تعداد ہے اور ان کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، صبح لڑائی لڑوئی کوئی نہیں ہونی، رسیاں اکٹھی کرو، انہیں پکڑیں گے، اونٹوں سے باندھیں گے، جکڑیں گے اور لے جائیں گے مکے میں، دنیا کو ان کا تماشا دکھایا کریں گے۔ یہ ایک نیا دین لے کے آئے تھے۔ رونت برے جب اس نے یہ جملے کہے تو عمیر جو اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کو دیکھ کر کے آیا تھا اس نے کہا میری ایک بات بھی سن لو۔ اس نے کہا کہ اے قریش کے سردارو، تم یہ مشاورت کر رہے ہو کہ رسیاں اکٹھی کرو، صبح لڑائی نہیں ہونی، ان کو پکڑیں گے اور جکڑیں گے، لیکن میں تمہیں مشورہ یہ دیتا ہوں کہ رات کی تاریکی میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، اس قوم سے لڑنا تمہارے بس کا روگ نہیں ہے جو مرنے کے لیے آئی ہے۔ اب سنیے لفظ عمیر کے جو ابن حشام نے لکھے ہیں۔ اس نے کہا وَلَٰكِنْ رَأَيْتُ یا معشر قریش المنایا تحمل البلایا، اے قریش کے سرداروں تکبر میں نہ آؤ، میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے یثرب کی اونٹنیاں اپنی پشتوں پہ میری موتیں اٹھا کے لے آئی ہیں اور وہ زخمی سانپوں کی طرح پیچ و تاب کھا رہے ہیں، کل ان میں سے کوئی مرے گا نہیں جب تک تم میں سے ایک ایک کو لڑ نہیں جاتا، اور اگر اتنے بندے تمہارے مر جائیں تو پھر تمہارے جینے پہ بھی افسوس۔ تم کہتے ہو رسیاں اکٹھی کرو، میں کہتا ہوں رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاؤ اور بھاگ جاؤ۔ پھر اگلے دن عزیمت کی جو داستاں حضور کے غلاموں نے رقم کی، میرے رب نے بھی اس کو یوم فرقان کہا۔ 5000 فرشتہ اترا، اللہ کی مدد نازل ہوئی۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں حضور مسجد عریش میں ہیں اور بار بار کہتے ہیں ایسی دعا نہ آج تک کسی نے مانگی ہے اور نہ کوئی مانگ سکتا ہے، ناز والی دعا، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لم تعبد فی الارض ابدا، اے اللہ میں نہیں کہتا کہ ان کو بچا لے، لیکن پوری کائنات میں تیرے نام لینے والے بس یہی 313 ہیں، میں نہیں کہتا تو انہیں بچا لے، لیکن مالک سن لے اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک تجھے بھی رب کوئی نہیں کہے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں حضور کی چادر سر سے سرک کے کندھوں پہ آ جاتی اور کندھوں سے سرک کے پیٹھ پہ آ جاتی، میں اس چادر کو اٹھا کے پھر سر پہ رکھتا اور کہتا ہے حسبک یا رسول اللہ، حضور بس کرو بس کرو، بس اللہ کی مدد آ جائے گی، لیکن حضور روئے جا رہے ہیں اور یہ دعا مانگے جا رہے ہیں اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لم تعبد فی الارض ابدا۔ عجیب رنگ ہے، کہتے پھر اچانک حضور نے سر اٹھایا اور فرمانے لگے ابشر یا ابا بکر، ابو بکر مبارک ہو، ھذا جبریل، یہ جبریل آ رہا ہے، آخذ بانان فرسہ، گھوڑے کی لگام تھامی ہوئی ہے اور سامنے والے دانتوں پہ غبار جمع ہوا ہے، وہ دیکھو اللہ کی مدد آ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے وہ مسلمانوں کی مدد کی، وہ مدد کی، وہ داستانیں رقم ہوئیں۔ اللہ اکبر۔ پھر غزوہ تبوک بھی ہوا، پھر غزوہ احد بھی ہوا، غزوہ حنین بھی ہوا، جنگ احزاب کا مارکہ بھی لگا۔ اللہ اکبر۔ جنگ خیبر بھی بپا ہوئی، اللہ نے مسلمانوں کو عزت دی، سرخوردی دی۔ پھر وہ وقت بھی آئے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا
کہ آپ یروشلم آ جائیں، اللہ نے بیت المقدس کو فتح عطا کر دیا۔ اللہ نے یہ لمحے بھی مسلمانوں کو نصیب فرمائے کہ حضرت عمر کے دور میں بیت المقدس کی آزادی کا مجدہ ملا، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح اپنے 4 سپہ سالاروں کے ساتھ جابیہ کے مقام پہ حضرت عمر کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے تھے، اور یہودی اور عیسائی بھی مسلمانوں کے امیر کو دیکھنے کے لیے بے تاب تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے چلے نا تو آپ نے ایک غلام ساتھ لیا اور ایک اونٹنی لی، اور سواری باری باری کرتے تھے۔ جب قریب آیا نا یروشلم تو غلام کی باری اوپر سوار ہونے کی، حضرت عمر کی نکیل پکڑنے کی آگے۔ غلام نے عرض کی حضور میں اپنی باری چھوڑتا ہوں چونکہ اب دشمنوں کا علاقہ آ گیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا نہیں، میں نکیل پکڑوں گا۔ جب مسلمان قریب آئے نا اور حضرت عمر کو دیکھا تو یہودی عیسائیوں نے نہیں دیکھا ہوا تھا حضرت عمر کو، تو کہا اس کی تو بڑی دعائی تھی، ہم سمجھتے تھے کوئی قریشی سردار ہوگا، یہ تو غلام ہے، کوئی اس سے زیادہ حسین تو اس کا نوکر ہے جو نکیل تھامے آگے چل رہا ہے، یہ کیسا ہے مسلمانوں کا امیر؟ تو مسلمانوں نے کہا تم دھوکہ کھا رہے ہو، ہمارا امیر وہ نہیں ہے جو سواری پہ سوار ہے، ہمارا امیر وہ ہے جو نکیل تھامے آگے آگے چل رہا ہے۔ فقط اسلام دنیا میں یہ منظر پیش کرتا ہے کہ آقا چل دیے پیدل، سواری پہ غلام آیا، یہ اسلام نے صرف منظر پیش کیا۔ حضرت عمر جب قریب آئے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کہا کہ لشکروں کو پیچھے بھیج دو، یہ جو استقبال کرنے ہیں انہیں پیچھے بھیج دو، اور ان کے گلے میں باہیں ڈالی، اور حضرت عمر رو پڑے، اور پھر کہا ذرا آؤ نا کسی ایک طرف چلیں۔ اب جدھر جائیں تو لوگ دیکھ رہے تھے، ایک درخت کی اوٹ میں حضرت عمر کھڑے ہو گئے، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح امین الامہ، اللہ اکبر، ان کے گلے میں باہیں ڈال کر کے حضرت عمر روئے، اور رو کے حضرت عمر نے کہا کہ سنو ذرا لفظ، کہا انا کنا اذل قوم فاذن اللہ بالاسلام، کہا ابو عبیدہ ہم ذلیل لوگ تھے، ہمیں محمد عربی کے جوڑوں نے عزت دی ہے، ہم غریب لوگ تھے، ہم ذلیل لوگ تھے، ہمیں عزت دی ہے تو محمد عربی کی غلامی نے دی ہے۔ اللہ، اور اقبال نے اسی فلسفے کو جو ہے وہ نچوڑ کے رکھ دیا، وہ کہتا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وہ کہتا ہے تو میرے پیارے محمد کا ہو جا، سارا زمانہ تیرا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد اقصی میں گئے اور جا کہتے این البلال، بلال کہاں ہے؟ بلال حبشی آئے، فرمایا بلال اذان پڑھو۔ حضرت بلال نے کہا کہ مجھے معاف کیجئے، یہ کسی اور کو کہیے۔ تو لوگوں نے کہا بلال اللہ کا خوف کرو، امیر المومنین کی بات مانو۔ حضرت بلال حبشی بوڑھے ہو چکے تھے اس وقت، آپ کھڑے ہو گئے صخرہ کے پاس اور اذان دینا شروع کر دی۔ میں نے روایت میں پڑھا کہ لہجہ دہلتا ہے کہ جب حضرت بلال کی آواز بلند ہوئی نا اذان میں، تو عمر کی آواز چیخوں میں اس سے بھی بلند ہو گئی، اور حضرت عمر رو پڑے۔ حضرت عمر روئے تو سارے صحابہ رو رہے، پوری مسجد اقصی صحابہ کی چیخوں سے گونج رہی ہے، ادھر بلال اذان دے رہے ہیں اور ادھر صحابہ رو رہے ہیں۔ اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّ بغیر ما عزنا اللہ بہ اذلنا اللہ، کہا ہمیں عزت ملی ہے حضور کے صدقے، اور اگر ہم نے حضور کے علاوہ اب کسی اور جگہ سے عزت ڈھونڈنا چاہیے نا تو اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا، اللہ ہمیں رسوا کر دے گا۔ تو یہ عزتیں اور یہ مرتبہ و مقام جو امت مسلمہ کو ملا، یہ حضور کی چوکھٹ سے ملا ہے، یہ حضور کے در سے ملا ہے۔ حضرت عمر واپس پلٹے، عرض تہامہ میں رکے اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ کسی نے کہا عمر اتنے جری جوان اور یرز تہامہ اور پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہو؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے میرے باپ خطاب نے مجھے کہا تھا کہ یہ 5 اونٹ لائن میں کھڑے کرو، یہی عرض تہامہ تھی۔ کہتے ہیں میں اونٹ لائن میں کھڑے کرنے لگا تو آگے والا سیدھا کرتا تو پیچھے والا ٹیڑھا ہو جاتا، پیچھے والا سیدھا کرتا تو آگے والا ٹیڑھا ہو جاتا۔ پھر میرے باپ خطاب نے مجھے بڑا مارا اور کہا ایک عرب کے بیٹے ہو کر 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں کر سکتے ہو؟ کہا ایک وہ زمانہ تھا کہ عمر سے 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ کہا آج زمانہ یہ ہے 25 لاکھ مربع میل کی حکمرانی ہے، شرق سے لے کر غرب تک ساری دنیا ایک لائن میں کھڑی ہے، یہ محمد کے جوڑوں کا صدقہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ
کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضور سے وفا کے رشتے کو استوار تو کر کے رکھ۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، جنگل میں جا رہے ہیں، ایک شیر نے انسانی بو پائی تو آپ کی طرف دوڑتا ہوا آیا۔ ایک شیر کو آتے ہوئے دیکھ کر کے حضرت سفینہ گھبرائے نہیں ہیں، بلکہ شیر کو کہتے ہیں یا ابل حارث انا مولا رسول اللہ، اور جنگل کے شیر جانتا نہیں میں کون ہوں، میں حضور کا غلام ہوں۔ شیر نے دو مہلانی شروع کر دی اور آگے چلنے لگا، اور اس نے زبان حال سے کہا اگر تو حضور کا غلام ہے تو میں تیرا غلام ہوں، تو حضور سے وفا کا رشتہ استوار کر کے تو دیکھ، سارا زمانہ تیری غلامی اختیار نہ کر گیا تو کہنا، حضور سے محبت کا رشتہ استوار کر، تعلق کا رشتہ استوار کر۔ آج ہماری ناکامی یہ ہے کہ حضور سے ہم دور ہو گئے۔ اقبال نے اس دکھ کو اپنے انداز میں بیان کیا، اے تہی از ذوق و شوق و سوز و درد، می شناسی اسر ما با ماچ کرد، اسر ما ماز ما بیگانہ کرد، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرد۔ وہ کہتا ہے تو سمجھتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ ہمارے عہد کی ستم ظریفی یہ ہے کہ اس نے ہمیں ہم سے دور کر دیا۔ عہد ما ماراز ما بیگانہ کرد، ہمارے دور نے ہمیں ہم سے دور کر دیا۔ کیوں؟ از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرد، اس نے ہمیں حضور سے دور ہٹا دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم مادی ترقی کریں گے تو دنیا پہ غالب ہوں گے۔ حضرت عمر کا یہ قول میری آج کی اس تقریر کا نقطہ کمال ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ نے جس وجہ سے ہمیں پہلے دن عزت دی تھی، اگر ہم نے اس کو چھوڑا تو ہمیں ذلت ملے گی، اگر اس عزت کے نشان سے وابستہ رہیں گے تو عزتیں ملتی رہیں گی۔ اور اس فلسفے کو اقبال نے اپنے الفاظ میں یوں بیان کیا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ آسمان سے صدا آ رہی ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ قلم بھی تیرے ہاتھ میں دیں گے، لوح بھی تیرے ہاتھ میں دے دیں گے، پھر اپنی تقدیر خود ہی لکھتا رہنا، جو لکھتا رہے گا وہی کرتے رہیں گے۔ بندے سے خود تقدیر پوچھے گی بتا تیری رضا کیا ہے، یہ مرتبہ نصیب ہو جائے گا تجھے۔ اگر ہم حضور سے وفا کے رشتے کو استوار کرتے ہیں تو پھر زمانہ ہمارا باج گزارا ہے، ورنہ در در کی ٹھوکریں ہمارا مقدر۔ یہ تاریخ ساز جملہ مسجد اقصیٰ کو جاتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، اے ابو عبیدہ، جس چیز نے ہمیں پہلے دن عزت دی تھی، ہم ذلیل قوم تھے، اگر ہم نے اس چیز سے ہٹ کر کسی اور جگہ سے عزت مانگی تو عزت نہیں ملے گی، اللہ ذلت دے گا۔ اس لیے ہم اگر عزت چاہتے ہیں تو پھر اسی چوکھٹ پہ آنا ہوگا، اور وہ چوکھٹ محمد عربی کی ہے۔ علامہ اقبال بڑا خوبصورت جملہ کہا، مغرب کا فائدہ اس میں ہے کہ وہ آگے کی طرف جائے۔ مغرب اگر آگے جائے تو اس کی مجبوری ہے، اس کے پیچھے ہے کچھ نہیں۔ اگر مغرب پیچھے پلٹے تو پیرس کی گلیوں میں کیچڑ نظر آتا ہے، اگر پیچھے پلٹے مغرب تو سوائے اندھیرے کے کچھ نظر نہیں آتا۔ لیکن اگر مسلمان پیچھے جائے تو مدینے کی گلیاں وحی کے نور سے چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ پیرس میں تو اندھیرا ہے لیکن ہمیں بغداد عروس البلاد نظر آتا ہے۔ جب شارلیمان اس کے لارڈز ابھی دستخط کرنے کی مشق سے گزر رہے تھے، ابن حزم کے قلم سے 1000 کتابیں نکل چکی تھی۔ جب یورپ ابھی سواد آشنا بھی نہیں تھا، ہمارے منجم ستاروں پہ کمندیں ڈال چکے تھے۔ اس لیے ہمیں آگے جانے کی ضرورت ہے، ہمارے تو پیچھے روشنی ہے، ہمارے پیچھے نور ہے، پیچھے اجالے۔ وہ ایک زمانہ تھا کہ بش نے کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا 9/11 کے واقعہ کے بعد، کہ ہم تمہیں پتھر کے زمانے میں دھکیل دیں گے۔ تو مصطفی اجتماع کے موقع پہ میں نے متصل چند دن بعد بیان کے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ گوری چمڑی والوں کے لیے پتھر کا زمانہ تو نامانوس ہوگا، لیکن ہماری زندگی کا سارا حسن تو اسی پتھر کے زمانے میں پڑا ہوا ہے۔ میں نے کہا تھا ڈراتے ہو میں اس زمانے سے، ہمیں تو لے جاؤ اس پتھر کے زمانے میں جہاں کھجور کی چٹائی پہ بیٹھ کے محمد عربی زمانے کو زندگی کا درس دے رہے ہیں۔ جب مسجدیں کچی تھی، ایمان پکے تھے، وہ ٹپکتی ہوئی چھتیں لیکن ایمان پختہ، وہ ممیاتی ہوئی بکریاں، وہ جگالی کرتے ہوئے اونٹ، وہ مدینے کی کچی گلیاں لیکن پختہ کار لوگ۔ ہمیں تو لے جاؤ اس زمانے کے اندر جہاں زندگی کا حسن تھا اور زندگی کا جمال پایا جاتا تھا۔ زندگی کا سارا حسن اگر ہم ڈھونڈتے ہیں تو ہمیں اس زمانے میں ملتا ہے۔ اللہ اکبر، کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے کہ ٹوٹا ہوا تارا، تجھے آبا سے اپنے نسبت ہو نہیں سکتی، وہ کردار تو گفتار، وہ ثابت تو سیارہ، وہ موتی علم و حکمت کے کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھا ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔
صاحبو آئیے ہم اپنے اس دور کی طرف پلٹنے کی کوشش کریں، اس دور حسین کی طرف، اس خوبصورت زمانے کی طرف، محبتوں کے اس سلسلے کی طرف جہاں نور ہی نور اور روشنی ہی روشنی نظر آتی ہے، جہاں اجالے ہی اجالے نظر آتے ہیں، جہاں محبتوں کے کھلے ہوئے گلاب نظر آتے ہیں۔ ہماری زندگی کا سارا حسن، ہماری زندگی کا سارا جمال اور ہماری زندگی کی ساری روشنی اسی دور فرخ کے اندر ہے اور اسی دور حسین کے اندر ہے۔ ہم نے پلٹنا اور اپنے آپ کو کھینچ کے پھر لے جانا ہے حضور کے اس دور کے اندر، جب انسانی زندگی کو بانک پن تھا، جب حضور سے وفا کے رشتے اتنے گہرے تھے کہ عورتیں بھی حضور سے وفا کی بات کرتی تھی اور مرد بھی حضور سے وفا کی بات کرتے تھے، بچے بھی حضور سے وفا کی بات کرتے تھے۔ محبتوں کا سلسلہ، آج وفا کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ آج حضور کی توہین ہوتی ہے تو کسی کو بولنے کی توفیق نہیں ہوتی، جمہوریت پہ بات ہوتی ہے تو سارے بول پڑتے ہیں، محمد عربی کو گالی دی جاتی ہے تو کسی کو توفیق نہیں ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جمہوریت میں ہماری بقا ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ ماشاء اللہ نظام کے اندر ہماری بقا ہے۔ اگر ہمیں بقا ملے گی تو محمد عربی کے قدموں سے ملے گی۔ زندگی کا سارا حسن اسی چوکھٹ کے اندر موجود ہے۔ ہمیں یہاں سے اجالے ملیں گے جہاں سے روشنی ملے گی۔ آؤ تمہیں وفا کی ایک کہانی سناؤں، آؤ محبتوں کی ایک کہانی سناؤں۔ مدینے کا شہر ہے، اللہ کے محبوب جلوہ فراز ہیں، مسجد نبوی میں ہر لمحہ نور برستا تھا۔ آقا تشریف فرماتے اور صحابہ حضور کے گرد یوں بیٹھتے جس طرح چاند کے گرد ہالہ ہوتا ہے اور بدر تمام کے گرد ستارے ہوتے ہیں۔ آقا باز و تلقین کرتے، لوگ سنتے، من میں اتارتے، روحوں کو تازگی دیتے۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو ننھے ننھے پاؤں سے چل کے مسجد نبوی میں پہنچ جاتا ہے، نام اس کا عمیر ہے، بمشکل سے بولنا سیکھا ہے اس نے۔ آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں کبھی وہ اپنے چچا جلاس بن سوید کے ساتھ جاتا ہے، کبھی وہ اکیلا بھی چلا جاتا ہے۔ ایک دن اس کا چاچا نہیں گیا لیکن بچہ گیا اور حضور کی بات سنی۔ آقا کریم نے آخرت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں نقشہ بیان کیا۔ جب وہ بچہ واپس پلٹا نا تو اپنے چچا کو کہتا ہے، یا اماہو سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخبرنا عن الساعہ حتی کانی اراہا رای العین۔ اے میرے چچا، آج میں نے حضور کو قیامت کا ذکر کرتے دیکھا ہے، اور حضور نے ایسا ذکر کیا ہے کہ قیامت کا نقشہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا۔ یہ بات جو ہے وہ اس بچے نے اپنے چچا کو سنائی، کیونکہ چچا آج غیر حاضر تھا اور بیٹا چاہ رہا تھا کہ میں اپنے چچا کو بھی حضور کی مجلس سے وہ سنی ہوئی بات بتا دوں اور جو محروم ہو گیا اس کی محرومیاں دور ہو جائیں۔ لیکن اس کا چاچا جلاس بن سوید ازلی بدبخت تھا۔ اس نے کہا، واللہ لو کان محمد صادقا لنحن شر من الحمیر۔ اللہ کی قسم اگر محمد سچا ہے نا تو ہم گدھوں سے بھی پھر گئے گزرے ہیں۔ جب یہ بات کہی اس نے تو اس بچے کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ میرا چچا کیا بول رہا ہے، یہ تو مجھے انگلی لگا کہ مسجد نبوی میں لے جایا کرتا تھا اور اس نے یہ کیا بات کہہ دی، یہ تو منافق نکلا۔ اللہ اکبر! اس بچے کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا۔ اس بچے نے جو لفظ کہا اب سنیے، اس نے کہا، یا امی، اے میرے چچا، واللہ انکا کنت من احب الناس الی قلبی، اللہ کی قسم میرے دل کو سب سے اچھا اگر کوئی لگتا تھا بندہ تو وہ تو تھا۔ میں تیرے سے پیار کرتا تھا اس لیے کہ تو مجھے انگلی سے لگا کے حضور کی چوکھٹ پہ لے جایا کرتا تھا، مجھے اس لیے تو پسند تھا، مجھے کائنات میں سب سے محبوب تو تھا۔ واللہ لقد اصبحت الان ابغضهم الی قلبی جمیعا، اور اب میری حالت یہ ہے جتنا برا تو لگتا ہے واللہ مجھے کوئی بھی نہیں لگتا۔ یا امی انا بین الاسنتین۔ ہمارے ماں باپ قربان اس بچے پہ۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے، یا امی، اے میرے چچا، واللہ انکا کنت من احب الناس الی قلبی، اس زمانے میں سب سے پیارا مجھے تو لگتا تھا۔ واللہ لقد اصبحت الان ابغضهم الی قلبی جمیعا، اور آج سب سے زیادہ مجھے برا تو لگتا ہے۔ آگے لفظ سنیے بچے کے، یا امی انا بین الاسنتین، چچا جی اب میں ایسے دو راہے پہ کھڑا ہو گیا ہوں، دو راستے جاتے ہیں۔ ایک راستہ تو میرے لیے یہ ہے، اما ان اخون اللہ و رسولہ فلا اخبر الرسول، ایک راستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کروں
اور جو تیری بات ہے وہ رسول اللہ کو نہ بتاؤں۔ ایک تو یہ راستہ ہے کہ میں حضور سے خیانت کروں، اللہ سے بھی خیانت کروں، اور جو تو نے کہا ہے، جو تو نے بدتمیزی کی ہے، میں وہ بات حضور کو نہ بتاؤں۔ وَإِمَّا أَنْ أُخْبِرَ الرَّسُولَ وَلْيَكُنْ مَا يَكُونُ، اور دوسرا راستہ میرے پاس یہ ہے کہ جو تو نے کہا ہے میں جا کے حضور کو بتاؤں، پھر جو ہو سو ہو۔ بس اب میرے پاس دو ہی راستے ہیں۔ فقال جلاس بن سوید، اس کے چچا جلاس بن سوید نے کہا، انت طفل غرض لا يصدقك الناس فقل ما شئت، تو نا سمجھ سا بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، تیری بات کس نے ماننی ہے، جا جو جی چاہتا ہے کہہ لے۔ وہ بچہ اٹھا اور حضور کی مجلس میں پہنچ گیا، حضور کی چوکھٹ پہ حاضر ہوا، اور وہ بچہ کیا کہتا ہے، صاحبو ان کانوں سے نہیں، ان جملوں کو دل کے کانوں سے سننا ہے، اور اس دعا کے ساتھ اللہ ہماری نسل کو بھی حضور کا ایسا پیار دے، حضور کی محبت میں دے۔ وہ کیا کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الجلاس بن سوید خان اللہ و رسولہ، حضور جلاس بن سوید نے اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کی ہے، وَهُوَ عَمِّي، اور میرا چچا لگتا ہے۔ اگلے لفظ سنیے، وَقَدْ تَبَرَّأْتُ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ إِلَيْكَ مِنْهُ، حضور میں پہلے اللہ کے حضور پھر آپ کے حضور اس سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ حضور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میں اللہ سے بھی کہتا ہوں میرے مالک میرا چچا سے کوئی تعلق نہیں ہے، چونکہ وہ تیرے محمد کا دشمن ہے۔ حضور میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ میرا میرے چچا سے کوئی تعلق نہیں ہے، چونکہ وہ آپ کا دشمن ہے۔ کالا وماذا قال، حضور نے فرمایا بچے اس نے کیا کہا ہے؟ بچے نے ساری کہانی سنا دی کہ میں نے آپ کی تقریر سنی، آپ کی گفتگو سنی اور جا کے بتائی، تو اس نے کہا کہ اگر وہ سچے ہیں تو پھر تو ہم گدھوں سے بدتر ہو گئے۔ حضور نے صحابہ کو بلایا، کہا کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے، بتاؤ کیا کریں۔ صحابہ نے عرض کی، ھذا طفل صغیر لا تصدقه فهو لا یعی ما یقول والجلاس بن سوید یصلی معنا وهو شیخ کبیر وعاقل، حضور یہ بچہ چھوٹا ہے، کم عقل ہے، کم سمجھ ہے، یہ تو اپنی بات بھی نہیں صحیح طرح سمجھ سکتا، جو کہتا ہے تو وہ بھی نہیں جانتا، اور جلاس بن سوید بڑی عمر کا آدمی ہے، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے اور عاقل شخص، تو آپ اس بچے کی بات کی پرواہ نہ کیجیے اور اس کی خبر کی تصدیق نہ کیجیے۔ ادھر جلاس بن سوید کو جب پتا چلا تو اس نے بھی قسمیں کھانی شروع کر دی کہ میں نے تو کوئی بات کہی نہیں ہے، ایک چھوٹے سے بچے نے جا کے ویسے ہی بات کر دی۔ تو حضور نے اس بچے کی بات کو نظر انداز کیا صحابہ کے کہنے پہ۔ اب اس بچے نے جب دیکھا کہ میری بات حضور نے قبول نہیں کی ہے تو اس نے جھولی پھیلا لی اور آسمان کی طرف دیکھ کر کے کہا، اللہم ان کنت صادقا فصدقنی وان کنت کاذبا فکذبنی، اے اللہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے جھوٹا کر دے، اور اگر میں سچا ہوں تو میری سچائی کا اعلان کر دے۔ یہ بچے نے جب بات کی تو ابھی اس نے منہ پہ دعا مانگ کے ہاتھ نہیں پھیرے تھے کہ جبریل آ گئے، اور سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی، یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، یہ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کی ہے، محبوب انہوں نے اسلام لانے کے بعد کلمہ کفر بولا ہے، انہوں نے کلمہ کفر بولا ہے، اس نے بات کہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے اس بچے کو اپنے پاس بلایا، کہا مرحبا بالذی صدقہ ربہ من فوق سبع سماوات، خوش آمدید وہ بچے جس کی 7 آسمانوں سے اوپر رب نے بھی گواہی دی ہے، جس کی رب نے بھی گواہی دی ہے۔ پھر حضور نے اس بچے کے کان کو پکڑا اور فرمایا وفت اذنک یا غلام وصدقک ربک، بچے تیرے کان نے ٹھیک ہی سنا تھا، اور تو وہ ہے جس کی گواہی اور جس کی تصدیق میرے رب نے فرمائی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے حضرت عمیر بن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمص کا گورنر بنا دیا، اور پھر جب وہ فوت ہوئے تو حضرت عمر روئے
فرماتے کاش کہ میرے پاس عمیر جیسا کوئی دوسرا آدمی ہوتا اور میں مسلمانوں کی محافظت کے لیے اسے مقرر کرتا. اللہ اکبر. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور حضور کے ساتھ وفا کا یہ رشتہ اور یہ تعلق اور یہ گہرا ربط اللہ تعالیٰ کی محبت کا بندے کو مستحق کرتا ہے. اللہ نے بھری بزم کے اندر اس بچے کو عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھوٹا نہیں ہونے دیا. تو اقبال کہتا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. جب اسلام کا نور چمکتا ہے تو ایک بوڑھی عورت جس کا نام ہے زنیرہ یا زنیرہ اسلام قبول کرتی. قبیلہ بنو مخزوم کی لونڈی ہیں. ایک عورت, ایک بوڑھی, ایک لونڈی. کافروں نے تو اس کو مشرق ستم بنانا شروع کر دیا, لیکن وہ ہے کہ جتنی مار پڑتی ہے اتنا ہی نام محمد کا اور لیتی ہے. میں نے کسی جگہ پڑھا اس کی ہڈیوں میں گودا نہیں تھا, اس کے